ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ایک گزارش کر دوں، آپ کے علاقے کے بچے ہیں، ایک تو ایک بچوں کو چپ کرائیں، دوسرا ساؤنڈ والے سے گزارش ہے کہ شور نہ آئے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے پاک میلاد کی آپ نے پاک محفل سجائی ہے، اللہ ہم سب کی نوکری کو قبول فرمائے۔ صرف ایک گزارش کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی پاک محفل میں میرے سمیت جتنے بھی آئے ہیں، ہم سب مانگت ہیں در رسول کے۔ اس محفل میں کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، صرف ایک ہی پروٹوکول ہے کہ ہم منگتے ہیں اور سرکار نے عطا فرمانا ہے۔ اور انتہائی بے وقوف آدمی ہے جو محفل میلاد میں آئے اور یہ نیت کر کے آئے کہ میں مولوی کے لیے جا رہا ہوں، نعت خان کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ اگر کوئی یہ نیت کر کے آئے میں پیر صاحب کے لیے جا رہا ہوں تو وہی پاگل ہے۔ خوش قسمت بندہ وہ ہے جو یہ نیت کر کے آئے میں کسی کے لیے نہیں جا رہا، میں اپنے نبی کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ محفل بھی میرے آقا کی ہے اور آپ سب میرے آقا کے لیے آئے ہیں۔ خدا کا گھر ہے، آقا کی پاک محفل ہے، اور آقا کی پاک محفل کی سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا ادب جو نبی پاک کے عاشقوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھو، محفل پاک میں بیٹھو، یہ تصور کر کے بیٹھو کہ میں اپنے آقا کو دیکھ کے ذکر کر اور سن رہا ہوں۔ اور اگر یہ مقام تمہیں میسر نہ آئے تو پھر کم از کم اتنا خیال ضرور کرنا کہ جس کی محفل سجا رہے ہو وہ آقا تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ محفل میں حاضری دی جائے تو اس کی برکات بہت زیادہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، میں اسی سے آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس خوش نصیب اور خوش قسمت شخصیت کا نام ہے جن کو زندگی کی ہر رات میں رسول کرم کا دیدار ہوتا تھا۔ میرے آقا کی امت میں ایسے ایسے ہیرے اور ایسے ایسے رسول کرم کے عاشق گزرے ہیں، کئیوں کو ہر رات میں دیدار ہوتا تھا اور کئیوں کی حالت یہ تھی کہ جب نگاہ جھکاتے تھے مصطفیٰ کا دیدار کر لیتے تھے۔ رسول اللہ کے جلووں نے اس کائنات کو بسایا ہوا ہے۔ تو شیخ محقق کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو یہ شوق ہو کہ وہ رسول رحمت کی زیارت کرے، اور میرے خیال میں وہ مسلمان ہی نہیں جس کو نبی پاک کی زیارت کا شوق نہیں، تو کہتے ہیں وظیفہ میں بتاتا ہوں، اس پر عمل کر لے۔ جب بھی رسول اکرم پر درود شریف پڑھے یہ سوچ کے پڑھے کہ میں آقا کو دیکھ رہا ہوں، اگرچہ نہیں دیکھ رہا یہی سوچے۔ کہتے ہیں اس طرح سے درود پڑھتا رہے، ترلا کرتا رہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آقا پردے ہٹا دیں گے اور دیدار کرا دیں گے۔ ان محفلوں کا تقدس ہی یہ ہے، ان میں ایک تو نیت بندے کی صاف ہو اور دوسرا رسول کریم کا ذکر کرتے وقت بالکل یوں سمجھے کہ میں آقا کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جتنا عاجزی انکساری اور ادب کرے گا اتنا ہی میرے نبی کا کرم اس پر برسے گا۔ بس یہ ابتدائی گفتگو کرنے کے بعد اب میں اپنی تقریر کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں اس پاک نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جس کی نسبت نے ہمیں تمام امتوں میں لاجواب کر دیا۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اگر نقیب کسی کی تعریف کرے تو ممکن ہے پیار کر رہا ہو، خطیب کسی کی تعریف کرے ممکن ہے اس کے حالات کو نہ جانتا ہو، پیر صاحب کسی کو کہہ دیں یہ اچھا بندہ ہے ممکن ہے تعریف قلبی ہو، اچھا نہ ہو، لیکن آپ سوچیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اچھا مولوی تعریف کرے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو تو آپ کے چہروں پر خوشی نہیں آئی۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے جس کو ہم سے کوئی غرض و غایت ہے ہی نہیں، وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اسے سجدہ کرے، اس کی ربوبیت میں اضافہ نہیں ہوتا، کوئی سر نہ جھکائے، اس کے رب ہونے پہ فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ یا اللہ تیرے ارشاد کو نہ مانے تو کافر ہو جائیں، اور تیرا ارشاد سنتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہم جیسوں کو تو بہترین کہہ رہا ہے۔ چلو ہمیں جو نہ جانتا ہو وہ تو اور بات ہے، تو جانتا ہے، ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، حال کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، ماضی کو جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے ہم میں سے جھوٹ بولنے والے کتنے ہیں، تو یہ بھی جانتا ہے ہم میں سے بے نمازی کتنے ہیں، تو یہ بھی جانتا ہے سود کتنے کھاتے ہیں، رشوت کتنے کھاتے ہیں، قرآن کا حیا کتنے لوگ نہیں کرتے۔ بے نیاز کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ صرف میں آپ کو چیک کر لوں گا، آپ میں جتنا سننے کا ذوق ہے اتنا ہی میں تقریر کروں گا، نہ آپ پر بوجھ بنوں گا نہ اپنے آپ پر بوجھ بنوں گا۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، قرآن کی آیت ہے، روایت بھی نہیں کہ مولوی صاحب کسی راوی کے گلے پڑھ کے اسے ضعیف کہہ دیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، لا جواب امت ہو، قرآن اعلان کر رہا ہے، جس کے ایک ایک حرف کو بھی صداقت پر یقین رکھنا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اب میرا یہ جملہ سنیں گے میلاد منانے کا مزہ آ جائے گا، اور جس کی طبیعت میں ایمان کی حرارت ہوئی مسجد کی چھت کو لگنے کو جی چاہے گا، یا اللہ ہم جیسوں کو بہترین امت میں تو شامل کر رہا ہے، ہمارے تو اعمال اس قابل نہیں۔ آواز رحمت آتی ہے اوقات میں، میں تیرے اعمال دیکھ کے بہترین نہیں کہہ رہا، نسبت یار دیکھ کے بہترین کہہ رہا۔ جس کو نبی کی نسبت پہ مان ہے وہ ضرور اونچی آواز سے بولے۔ فرمایا میں نسبت یار دیکھ کے تمہیں بہترین کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ تمہاری نیکیاں کیا ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم محمد کے کھاتے میں پڑ گئے ہو۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ یار تم میلاد کیوں کرتے ہو، 14 صدیاں گزر گئی سرکار کو وصال فرمائے ہوئے اور تم میلاد منا رہے ہو، اس کو کہنا بھائی جی ہم سے پھڈا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، ہم فساد والے ہے ہی نہیں، فساد تمہارا مقدر ہے، میلاد ہمارا مقدر ہے، تم اپنے فساد میں رہو، ہمیں میلاد کرنے دو۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ کیوں میلاد منا رہے ہیں، تو سن لو جس نبی کی نسبت نے ہمیں لا جواب کر دیا، ہم نے خوش ہو کہ اسی محمد کا میلاد کر دیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تو نے ہمیں نبی دیا ہے، ہم بے شرم نہیں ہیں کہ اس احسان کو مانے نہ۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب ان میں عظیم الشان رسول بھیجا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت سب کے لیے بنایا، احسان صرف ایمان والوں پہ فرمایا۔ رحمت میرا نبی جن و انسان کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، مشرکوں کے لیے بھی ہے، ہر کسی کے لیے رحمت کی حیثیت مختلف ہے، لیکن اللہ کہتا ہے رحمت سب کے لیے، احسان مومنوں پر۔ اچھا پھر دہرا کے جملہ کہہ رہا ہوں، یا اللہ بھیجن لگے آنے سارے واسطے رحمت، احسان دی واری آوے تو صرف نبی دے نوکران تے، فرمایا سرے گالے وے کھاندے سارے نے، نمک حلال کوئی کوئی ہوتا ہے۔ میں احسان نمک حرامہ تے نہیں کرن لگا، نمک حلالہ تے کرن لگا۔ جو کھا کے نہ مانے ان پر بھی میرا احسان نہیں، احسان ان پر ہے جو مانتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں محمد دے کے ہم پر احسان کیا۔ اچھا اسی سے میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، کنتم خیر امت، اور اتنا خوبصورت بات کرنے لگا ہوں
کہ آپ کو پورا ربیع الاول شریف کا مہینہ بھولنے نہیں لگی. اللہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو. میں آج ادھر کہہ دوں تنویر صاحب کو کہہ دوں کیلانی صاحب کو آپ بہترین ہیں, بعد میں کہوں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ذوالفقار سیالوی صاحب کو کہوں آپ بڑے سیال شریف کی نسبت ہے, بڑے اچھے آدمی ہیں, بعد میں کہوں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. لوگ کہیں گے مولوی صاحب تو آپ 2 نمبر ہے. مسجد میں ایک کو کہہ رہا تھا اچھا ہے, اب بعد میں کہہ رہا ہے ٹھیک نہیں ہے. بھائی جی حوصلے سے میری بات سننا, دل پر ہاتھ رکھ کے سننا. جن کو آج رب کہہ رہا ہے تم اچھے ہو, بھرے حشر میں انہی کو گندا کہے گا. آپ میری تقریر کا جملہ پی گئے ہیں, قوت سماعت ہی آپ کی بالغ نہ ہو تو میں کیا کروں. میں نے جو جملہ کہا تھا آپ کو تو میلاد کا نشہ آ جاتا. بھئی اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین ہو, تو جن کو آج بہترین کہہ رہا ہے حشر میں انہی کو گندا کہے گا. اگر کسی مولوی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے وہاں تو جی اعمال پہ فیصلہ ہوگا. میں نے کہا تیری ماری گئی مت, اعمال وہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے, اعمال وہاں بھی دیکھ رہا ہے. اللہ جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, جس رب نے آج ہمیں اچھا کہا ہے, حشر کے دن نہ یہاں ہمارے اعمال دیکھے گا نہ وہاں ہمارے اعمال دیکھے گا. اللہ دنیا میں بھی نسبت یار دیکھتا ہے, آخرت میں بھی نسبت یار دیکھے گا. میں ایک دعا کرنے لگا, یا اللہ جڑا نبی پاک دی نسبت تے خوش ہوئے او دے عمل نہ ویکھی, تے جڑا منہ تھلے سٹے اے دا عمل ویکھ کے حساب کرے. ہن جنے عملاں نال بخشیجنا ہے منہ تھلے سٹو, جنہاں نبی دے کرماں نال بخشیجنا ہے اونچی آواز نال بولو. نالے میں بڑے کھلے مزاج دا بندہ, میں کسی اور مسئلہ کو چھیڑنا نہیں, لیکن اپنے نال گل پوری کرنی ہے. لوگ بڑے نماز پڑھتے ہیں جی, روزے رکھتے ہیں, تسبیحاں پڑھتے ہیں, تلاوتاں کرتے ہیں. ہن ہر بندہ دل کرتا ہے میں چیک کراں نماز روزہ حج زکات تلاوت شلاوت انہوں کو رنگ بھی لگا ہے یا کچا ہی مارتا پھرنا. اگر کوئی بندہ پوچھنا چاہے بھائی جی کسی مفتی کو نہ پوچھو, کسی مولوی کو نہ پوچھو, او دا تو انہوں میں نسخہ دسن لگا. اگر نبی پاک دی شان سن کے منہ تے 12 بجن تے سمجھ سب کچھ برباد ہو گیا ہے. نبی دی عظمت سن کے طبیعت اچ بہار آوے تے سمجھو سب کچھ آباد ہو گیا. اچھا میں اس تو بھی اگلی کھلی گل کرنا جڑی جلدی سمجھ آ جائے گی. اگر تسی فیصلہ کرنا چاہو ساڑے جو جنتی کون ہے جہنمی کون ہے, کیڑا بندہ ہے جدے ہوتے خدا دا عذاب ہے, کیڑا بندہ ہے جدے ہوتے خدا دی رحمت ہے. بھائی جی میرے بات توجہ کرو, جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. اللہ دی قسم چک کے آکھن لگا جڑا نبی دی عظمت تو سڑے او جہنمی ہے, جڑا محمد نال ٹھرے او جنتی ہے. اے تو سارے سبحان اللہ آکھی ہے. خدا پوچھے اس تو جس نے نہیں آکھی, تو جنہیں آکھی ایک باری پھر رل کے آکھ لیا. ہاتھ چوک کے آکھو, ہاتھ چوک کے آکھو, کچھ نہیں ہوتا. میں کسے مسلک سے سلک دا نام نہیں لیا, میں نو کسے مسلک سے نام لین ضرورت نہیں. میں بڑے کھلے لفظاں نال آکھن لگا جڑا عظمت نبی تو سڑے او ساڈی جُتی دے تھلے اسی عزت او دی کر رہے ہیں جڑا محمد دا وفادار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. میں رسول اللہ علیہ السلام دا ایک فرمان تو انہوں سنا دینا جلدی جلدی. سرکار نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. سرکار نے فرمایا اپنے آپ نے حسد تو بچاؤ. حسد نیکیاں دا اینج بیڑا غرق کردا ہے جس طرح آگ لکڑیاں نو کھا جاندی ہے. پتہ ہے حسد کیڑی شے نو آنے, حسد آندن کسی دی عزت ویکھ کے برداشت نہ کرنا. اے میں تو جلدی جلدی سنا, مولوی سڑے مولوی کولو نیکیاں برباد, کاری سڑے کاری کولو نیکیاں. اے سر لاندے ہو پائی جی وچ زبان ہونی ہے ایتھے, چیک کرو انہوں لاؤ. مولوی مولوی کولو سڑے نیکیاں, نعت خان کولو سڑے نیکیاں. میں اپنے تو تاں شروع ہیں تاکہ اپنی باری بھی تسی بولو. نقیب کولو سڑے نیکیاں, چودری کولو سڑے نیکیاں, زمیدار کولو سڑے نیکیاں. اے میرے بار ذرا پھر تکو, حج کیتے ہون, روزے ہون, نمازہ ہون, قرآن دیاں تلاوتاں ہون, تے کوئی جنرل سٹور آ رہا, جنرل سٹور آ رہے کولو سڑے ایدہ جنرل سٹور چلدہ بہت ہے, اینا نہ چلے. اللہ کہندہ تیری ساڑ دیاں گا نیکیاں, میں رزق دینا تو سڑنا ہے.
اچھا مولوی دی کوئی سڑے مولوی رب آندا ہے اچھا میں تیری نیکیاں ساریاں برباد کر دیاں گا. بھائی جی ہاتھ بد کے میں تواڈی عدالت جو ایک فیصلہ کرانا چاہنا, مولوی سڑے مولوی نال تے ککھ نہ روے, کاری سڑے کاری نال تے او دا ککھ نہ روے, چودھری سڑے چودھری نال تے او دا ککھ نہ روے, دکاندار سڑے دکاندار نال تے او دا ککھ نہ روے. کلمہ پڑھ کے جڑا محمد دے میلاد تو سڑے ڈھلے رہ گئے صحیح گل ہے, ڈھلے رہ گئے. او بھی کوئی بندے دا پترے امتی ہو کے نبی تو سڑے. ہم دل نمازیں پڑھتے ہیں, ہم یہ بہت کرتے ہیں. میں نے کہا شیطان سے زیادہ نہیں ہے. سن لو میرا یہ جملہ, خدا جن کی عبادات کو برباد کرنا چاہتا ہے انہیں محمد سے جلنا دیتا ہے, اور جن کی عبادت کو رنگ لگاتا ہے محمد کی نوکری عطا کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لے, جو نبی کی عظمت سے چلے تمام نیکیوں سمیت جہنمی ہے, جو مصطفیٰ کا وفادار ہے گناہگار ہوتے ہوئے بھی جنتی ہے. تُسی ذرا اس گل دا پھر سواد لگو, یا اللہ سانو ایتھے اچھا آکھیا ایتھے حشر دیہاڑے بھی تے تو ہی فیصلہ کرنا ہے. فرمایا گھبرا نہ آنا, ایتھے تیرا منہ ویکھے نہ اتھے تیرا منہ ویکھاں گا, ایتھے بھی محمد دا ہی منہ ویکھے اتھے بھی محمد دا منہ ویکھاں. اے جنہیں جو خوشی کدے ہوئی ہوئے نا انہوں میلاد تے چہرے تے خوشی سجا لو, تے باقی جڑے دھرنے دے منہ والے نو دھرنا کر لو. اے خدا دا واسطہ جے سنیاں سارے میلاد دے موقع تے چہرے نو خوشی دے جھنڈے بناؤ, صرف آتی نہیں خوشی دے. بعض لوگ بڑی تکلیف ہوتی ہے, خیر ہے جی مسجد سج گئی تے تسی دلیل شلیل دیان دی ضرورت کو نقصد دیا کہ بھائی سانو تے حضور دے آن دی خوشی ہے, اسا مسجد سجا لئیے, جناب منہ کیوں سجائی پھر دے ہو؟ ساڑھا تے نبی آئے تو نہیں بولے گا, تو سارے کو نہیں بولے گا. میں نے پتہ لگ گیا پنڈ چی اتفاق کوئی نہیں, چلو نبی دے ناتے ہی متفق ہو جاؤ. اس دور دے اندر اس طرح دی شرافت نال گل کرنے والا مولوی بہت گھٹ لبے گا. میں جی دیوبندی ہوتا ہوں, میں جی وہابی ہوتا ہوں, میں جی شیعہ ہوتا ہوں, میں جی سنی ہوتا ہوں, اور میں کہا بیڑا غرق کو بھی نبی دا بھی کچھ لگنا ہے کہ نہیں؟ تو نہیں سمجھ آئی, نبی دا بھی کچھ لگنا ہے کہ نہیں؟ مجھے مولوی نے منع کیا ہے نبی پہ سلام نہ پڑھنا, مجھے مولوی نے منع کیا ہے نبی کا نام نہ چمنا. میں آدھے کو پوچھنا چاہنا کلمہ نبی دا پڑھے آئی کہ مولوی دا پڑھے آئی؟ 1 کروڑ مولوی ہوئے نبی دے نام چمن تو روک کے جتی ہو دے منہ تے اسی مولوی چھڑ سکنے ہیں, محمد تے نہیں نہ چھڑا. اسی تے اللہ دی قسم مولوی نو حضور دی وجہ کر کے مننے ہیں, جڑا نبی پاک نو نہ مننے اسی تو اس نو نہیں مننے. چلو ان گالوں تے کرنے ہیں, قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پاک نے فیصلہ حضور نو ویک کے کرنا ہے. سارے خوش ہوئے تو میں تو انتے ساں. آج کل پاکستان دے اندر بہت ایک تقریر ہوندی ہے, اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے, قرآن کی آیت ہے, اس کا انکار نہیں کرنا, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کا عذاب یار جدہ بچہ ہوئے وہ آپ ہی چپ کرا لے, جب میں واقف ہوتا تھا تو اڑے بچے ہوئی میں ہی چپ کرا دا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ عذاب دردناک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کی پکڑ سخت, بس ان سارے نہ چپ کراؤ, اللہ کی پکڑ سخت ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. میری طرف دیکھیں, اللہ کا عذاب دردناک, اللہ کی پکڑ سخت. اللہ اپنے عذاب سے بچائے, ماشاءاللہ اللہ اپنی پکڑ سے بچائے. میں کسی مسئلہ کا نام نہیں لیتا, کچھ لوگ ہیں بس یہاں تک تقریر کرتے ہیں اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. میں اس مولوی کو کہتا ہوں یہ لاوارث امت نہیں ہے جس کو تبلیغ کر رہا ہے, یہ رحمت للعالمین کی امت ہے, جلاد نہ بنا. عذاب کے سٹاپ پہ رک جاتا ہے, تھوڑا سا آگے بھی مار. اللہ کی پکڑ سخت ہے, اللہ کا عذاب درد. میں مانتا ہوں اس بات کو, تھوڑا سا آگے بھی چل. کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا, ہم بزرگوں کے ماننے والے تمہیں بتاتے ہیں. اللہ کے عذاب بھی بڑا دردناک ہے, اور اس کے معاف کرنے کی بھی حد کوئی نہیں.
اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اس کے بخشنے کی حد بھی. اے جڑے بندے بخشش تے خوش ہو بولو، جڑے عذاب تے خوش ہو وہ بھی پتہ لگ جائے. اس کے عذاب کی بھی کوئی حد اور اس کے معاف کرنے کی بھی کوئی حد، اس کے پکڑنے کی بھی کوئی حد اور اس کے چھوڑنے کی بھی کوئی حد. میں تمہیں عقیدہ دسن دیا، اللہ پکڑن تے بھی قادر ہے، چھڈن تے بھی قادر ہے، عذاب دین تے بھی قادر ہے تے معاف کرن تے بھی قادر ہے. خدا برباد کرے انہاں لوکاں نوں جڑے رب نوں مشورے دیندے کہ عذاب ضرور دیویں. اللہ کا عذاب ہے، بس مارتا بہت ہے، پکڑتا بہت ہے. میں کہ مولوی بندے دا پتر بن دوویں چیزاں بیان کر. وہ پکڑن تے بھی قادر ہے، وہ چھڈن تے بھی قادر ہے، عذاب دین تے بھی قادر ہے، معاف کرن تے بھی قادر ہے. لو بھائی جی میں ایک باری پھر سارے نے ویکھن دیا اتھوں لا کے اتھوں دی کر کیڑا بندہ ہے جڑا رسول رحمت تے بولدا ہے. تسی بزرگاں دے نوکر ہو، کوئی قیداں والا شریف دا مرید ہونا ہے، کوئی کرمہ والا شریف دا ہونا ہے، کوئی شرک پور شریف دا، کوئی سیال شریف دا، کوئی گولڑے شریف دا. سنی لوارث ہے ہی کوئی نہیں. ہر کسی دا کسی نہ کسی بزرگ دے ہاتھ وچ ہاتھ ہے تے لوارث ہو کے تقریر نہ سنو، وارثاں والے ہو کے تقریر سنو. اللہ پکڑن تے بھی قادر ہے، چھڈن تے بھی قادر ہے، عذاب دین تے بھی قادر ہے، معاف کرن تے بھی قادر ہے. او سارے نوں چھڈ دے تے مولوی کر کچھ نہیں سکدا. او سارے نوں پھد لوے تے مولوی تاں بھی کچھ نہیں کر سکدا. پھر ٹانٹاں کا دی کر ہے. ہن میرا جملہ سنو جس واسطے تسی آکھو پھر تو کی دساں دے بھائی جی یہ جملہ میں پھر آکھن لگا میں چشتیاں ذرا رحمت دی قوالی کر کے دساں گا تاکہ کلیجہ ٹھنڈے. رب پھڑن تے بھی قادر ہے، چھڈن تے بھی قادر ہے، عذاب دین تے بھی قادر ہے، معاف کرن تے بھی قادر ہے. ایک باری پھر آکھ لواں بھائی جی تہاڈی تے اجازت ہے نا. اللہ پکڑن تے بھی قادر ہے، چھڈن تے بھی قادر ہے، عذاب دین تے بھی قادر ہے، معاف کرن تے بھی قادر ہے. اے جملہ ہن سارے حاضر ہو. اے جملہ ضائع نہ ہوگا، جملہ ضائع ہو گیا پوری تقریر ضائع ہو جائے گی. اللہ ساڑھے اعمال ویکھ کے پھڑن تے بھی قادر ہے تے اپنا یار ویکھ کے چھڈن تے بھی قادر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. اے تواڈے جو جڑے حال نہیں سکے اس گل تے بھی اے کسی اور گھمنڈ وچ نہ رہنا. بخشیجنا انہیں ہی ہے جنہوں نبی نے بخشوانا ہے. میں ایک گل سننا عام طور تے جس بندے تے کوئی شے اثر نہ کرے لوگ کہندے نے بڑا پتھر دل ہے. اے تے نہ غم اثر کردا نہ خوشی اثر کردی ہے، منہ کوئی رہندا ہے. اے غم والا بھی ہوئی منہ ہے تے خوشی والا ہوئی منہ ہے. اچھا جس بندے تے کوئی شے اثر نہ کرے انہوں کہندے نے پتھر دل ہے. تے میں اس نبی دا ذکر پیا کرنا جنہیں پتھر نچا چھڑے نے، جنہیں کھجور دے خشک تنے روا چھڑے نے. تسی تے انسان ہو، نبی دے ذکر تے متاثر نہیں ہوئے. میرا پھر جملہ سنو. اللہ اعمال ویکھ کے پکڑن تے بھی قادر ہے، صورت یار ویکھ کے چھڈن تے بھی قادر ہے. اللہ ساڈے گناہ ویکھ کے عذاب دین تے بھی قادر ہے تے مصطفیٰ ویکھ کے معاف کرن تے بھی قادر ہے. مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڈا فیصلہ ساڈے اعمال تے نہیں ہونا، مزاج یار تے ہونا. میں ذرا انہوں سادہ کر کے گل کرنا شاید تواڈے پلے پہ جائے. میں قسم چک کے آکھن لگا اللہ ایک محمد نو خوش کرن لئی سانو معاف کر دے. جنوں خوشی ہوئی ہے اونچی آواز نال بولے اور اونچی آواز نال بولے. اللہ قرآن نے خود فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اردو میں ترجمہ یہ ہے محبوب اللہ عذاب نہیں دے گا کہ آپ ان میں ہوں. میں اردو کا ترجمہ نہیں کر رہا، میں پنجابی ترجمہ کرنے لگا تاکہ تسی بھی سواد رہو. اللہ فرماتا ہے سونیا میں تیرے ہوندیاں عذاب نہیں دینا. ایک باری میں پھر کہہ لوں شاید سارے سبحان اللہ کٹھے آنکھوں نظر لگ گئی تو کسی پیر کو دم کرا لیں گے. اللہ فرماتا ہے سونیا میں تیرے ہوندیاں عذاب نہیں دینا. میں تو لواں گا پھر مزہ، تیرے ہوندیاں عذاب نہیں دینا. اتھوں لا کے اتھوں تک کر جننے لوگ بیٹھے ہو غور نال سنیا جے. اللہ نے آکھیا محبوب میں تیرے ہوندیاں عذاب نہیں دینا. میرے نبی آکھیا یا اللہ میں امت نو کلیاں چھڑنا ہی نہیں.
ہن تسی تواڈے جو کوئی بندہ آکھے یہ دیکھو نا آج بھی تو ہمیں آج تو کلا تھوڑا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب کلے اسی آج بھی نہیں ساڑھے جو کوئی بندہ ہویا فوت گیا قبرچ مدینے دے تاجدار آ گئے یا اللہ اے بھی کوئی بندے نے جڑے اس گل تے بھی نہ بولن کیسا مسکینہ دی قبرچ حضور آن اللہ علیہ مرید دستا رہندا ہے پیر کو جنازہ پڑھان دا وقت نہیں ہوندا خطیب صاحب نہیں لب سکتے سلام پڑھ اس نبی تے کہ تیری ماری جئی قبر دے اندر عرش دا لاڑا مرے میرے جے کوئی نبی پاک دا نوکر تے قبر وچ آقا آن مرے کوئی تواڈے وچوں نبی پاک دا نوکر تے قبر وچ آقا آن تے بندہ حیران ہو جائے اے مدینے دیا تاجدارا خدا دی خدائی دیا لاڑیا حسن دی جاگیر دیا شہنشاوا تینو رب عرش تے بلاوے عرش سجاوے جبرائیل گھلے نالے براق گھلے تے میں مسکین دی قبر حضور آپ انہی آ گئے ہو بٹھان واسطے بھی جگہ کوئی نہیں پیش کرن واسطے بھی شے کوئی نہیں ماڑی جی قبر ہے ریت دے ٹبے تے بھی ہو سکتی ہے اجاڑ بیابانچ بھی ہو سکتی ہے آقا میرے کل تے بٹھان واسطے بھی شے کوئی نہیں پیش کرن واسطے بھی شے کوئی نہیں نواں نواں مسافر تے تساں کرم کیتا ہے میری قبر جا گئے ہو بتائے سرکار نے کی فرمانا ہے جھلا نہ بن میں کچھ لین نہیں آیا میں دین آیا رب دا وعدہ سی کہ تیرے ہوندیاں میں عذاب نہیں دیاں گا میں آپ تیری قبر جا گیا رب تیری اوقات نہ ویکھے میں محمد دی ذات ویکھے میں نو صرف سنی قسم دے مسلمان اس گل تے داد دیندے ہونے چاہیے دن باقی کوئی بندہ میں نو چاہیے میں نو دس جے قبر نو نبی وسان آوے تے میلاد منان دا مزہ نہ آ جا جنہاں نو خوشی ہوئے اچھی آواز نہ بولو قبر وچ پیو نال نہیں جا سکتا بھائی نال نہیں جا سکتا چاچا نال نہیں جا سکتا ماں نال نہیں جا سکتی حضور فرمان کے نہ گھبرا جے دنیا وچ تینو میرے نعرے لان دا میرا جشن منان دا میری غلامی کرن دا والا دے تے قبر نو چار چڑھ لان دا میں محمد نو بھی والا دے ایک باری سارے جس طرح مسلمان سبحان اللہ آندے نے اس طرح آنکھوں میں نے پتہ لگے ہاتھ بھی چوک کے آنکھوں میں نے پتہ لگے سارے آنکھیں لو جی میں ایک تو انہا گال کے رہنا کہیں انہوں ذرا پیار نہ سنیا جے جس قبر میں آقا خود آ جا اللہ دی قسمیں بالکل تسی میں تنگ کر رہے ہو کہ میں تقریر چھڑ دیں اور جس قبر میں آقا لو جی میرے سر سے قرآن رکھو جھوٹے تے خدا دی لعنت صدارتی محل وچ بھی او سکون نہیں جیڑا اس قبر سکون ہے جدے وچ میرا محمد آوے جے قبر وچ آقا آن تے مرن دا سواد نہ آ جائے قبر وچ مدینے دے تاجدار میں تو انو ایک باری پھر کہنا قبر وچ مدینے دے تاجدار میرا لجپال نبی آوے میں پوچھنا چاہنا جے مالک کمی دی قبر وچ آ سکتا ہے تے کمی محمد دے آن تے جھنڈے نہیں جا سکتا بڑا لجپال نبی ہے رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرمائے ایک بندہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا پینڈو آدمی تھا میں نے پینڈو کہا ہے جاہل نہیں کہا میں اس کو جاہل سمجھتا ہوں جو نبی کے دیدار کرنے والے کو جاہل سمجھے کسے کتاب میں جو علم نہیں جو ملتا جڑا حضور دے دیدار میں ملتا ہے بندہ سی پینڈو انہیں سوال بھی پینڈو آلہ کیتا تجھے آپ سمجھ جاؤ گے سرکار کو پوچھتا یا رسول اللہ میں یحاسب الخلق یوم القیامہ قیامت والے دن مخلوق کا حساب کون لے گا ہے پینڈوں والی گل کے نہیں
حساب کنے لینا ہے؟ تو پڑھے لکھے بندے ہو تو انتے اللہ دا نام ہی آندہ ہے، ایک باری پھر لو کھانا حد ہو گئی، رال کے لو نہیں، ایک منٹ اللہ لو نام اور بندے پھر لو میں ذاتی طور سے توڑا شکر گزار ہوں کہ رب دا نام ہے تو اسی نام ہی لیندے تو میں کی کر لینا سی۔ اچھا حضور نے فرمایا، انہیں پوچھا کون حساب لے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ۔ اے میرے وال تک کوئی در اس پینڈو بندے کمال کر دیتی، انہیں کہا اللہ اللہ دے بندے ہو، تقریر صرف سنی دی نہیں کدے ویکھی دی بھی اللہ ہائے حضور دی بارگاہ کھڑے ہونا لے پینڈو آج کرتی حضور اللہ حساب لے گا وہ جڑا تو آڈا رب ہے اور مزہ لو یا رسول اللہ اللہ حساب لے گا وہ تو رب بھی اپنا ہے۔ برباد کرے اس مولوی دی صورت پھران والے درندے نو جنہیں پتہ لوگوں نے کہتے ہیں اللہ ماردہ بہت ہے، اللہ پکڑدہ بہت ہے، اللہ دا عذاب سخت ہے، خدا ماری، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میں کہا کمینے اے آنکھ اللہ نال پیار کرو تے پھر ڈرو۔ ڈردہ بندہ ایسا جو تو بھی ہے، ڈردہ بندہ پیو تو بھی ہے، ایسا جو ڈردہ ہے مار دی وجہ کر کے، پیو تو ڈردہ ہے پیار دی وجہ کر کے۔ پیو نے محبت نال پالے ہے، آخر اب ڈرنا چاہیے کہ تے ناراض نہ ہو جائے، رب نال اینج دا تعلق رکھ، انہیں سانو پیدا کیتا ہے، رزق دیندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میرا حوصلہ دیکھو، میں ہر روز تو انہوں روٹی گلنا، رات نو فرشتے واپس آدھن میری بارگاہ میں کہنا فرشتے ہوئے دسو صبح جنہوں نے روٹی پانی لے کے گئے سو راتی انہوں میری بارگاہ کی بھیجے، وہ کہنا یا اللہ اکثر بندے چبلائیں بھیجی ہیں، کوئی گھاٹ تولدا سی، کوئی بےایمانی کردا سی، کوئی جھوٹ بولدا سی، کوئی نماز نہیں پڑھدا سی، کوئی اللہ فرماتا ہے میرا حوصلہ دیکھو میں روٹی بند نہیں کردا، صبح پھر روٹی ٹول چھوڑ مولوی صاحب نے کہا جی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، او بالکل ٹھیک ہے پر اللہ نال پیار بھی تے کرو۔ اے میں تواڈے سامنے رسول اللہ دا نام لواں نا تواڈے کلیجے ٹھنڈے ہو جان گے، میرا بھی ٹھنڈا ہوگا کیوں حضور نے سانو بچانا ہے۔ اگر میں اللہ دا نام لواں اچھا وہی اللہ جڑا پکڑدا ہے جڑا ماردا ہے، او میں چونکہ سنیاں غریب نواز دا نوکر ہاں، حضرت معین بے قساں وادی ہند خواجہ غریب نواز دے کوٹے دا مسلمان ہاں، تے میں تانوں وہ گل کرن لگا تانوں قیامت تک گل بھولن نہیں لگی۔ اللہ دے بندے ہو اس رب دا نام سن کے خوش ہویا کرو جنہیں سانو بچان والا محمد دیتا ہے۔ اجے بھائی میلاد کرتے ہیں جی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، او میں کہا تیرا بیڑا غرق ہوئے میلاد کر کے رب دا ہی ذکر کرنے ہیں، مالکہ نبی دیتا ہی 14 صدیاں گزر گئی ہیں، بھولے نہیں تیرا شکریہ ادا کرنے میلاد پہ کرنے ہیں۔ اچھا اس بندے نے پوچھا حضور حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ، تسی بھی نام لے لو۔ اچھا وہ کو پینڈو پتہ ہے کہ پتہ ہے اللہ بلے ہوئے نبی پاک دی چوکھڑ دیا فقیرہ، حضور دی بارگاہ کھلوتا ہے تیرا دماغ کتنا روشن، انہیں کہا تو رب بھی اپنا ہے۔ ادھا ترجمہ اور کرنا اگر پیار نہ سن لو، انہیں کہا پھر تے گھر دی گل گھرے چی رہی، ایک کسی غیر نے حساب کرنا ہوتا تو کوئی اور گل کر دے ہو تو کریم رب ہے، رحمان رب ہے، رحیم رب ہے، غفور رب ہے، غافر رب ہے، غفار رب ہے، اجود الاجودین رب ہے، اکرم الاکرمین رب ہے، ارحم الراحمین رب ہے، خالق رحمت للعالمین رب ہے۔ اچھا میرے پاک نبی نے پھر فرمایا اللہ، اس پینڈو کو پھر رہا نہ گیا، اس جڑی اس پینڈو جڑی گال کی تھی نا وہ گال سنا تو میرے والتا کوئی یار چھڑو انہوں نے اس پینڈو جڑی گال کی تھی یہ تو حضور نے فرمایا نا اللہ حساب لے گا، انہیں کہا نجاؤنا ورب الکعبہ، یا رسول اللہ جے رب حساب لینا ہے تے بوڑ اپا کامیاب ہی کامیاب۔ خدا دی قسم ایسا رب نال تعلق ہی اس طرح دا نہیں رکھیا جس طرح رکھنا چاہیے ہے۔
ایک بندہ بیت اللہ شریف دے کول بیٹھا ہے تو بیت اللہ وال منہ کر کے دعا منگن دے یا اللہ تینوں کہ بیت اللہ دا واسطہ میں معاف کر دے بیت اللہ دا واسطہ میں معاف کر دے رسول اللہ علیہ السلام قریب دی گزرے آپ نے پیر مبارک دا انگوٹھا پاک لایا تو فرمایا کی بیان ہے انہوں نے کہا جی میں رب نو کہہ رہے ہیں بیت اللہ دا واسطہ معاف کر دے فرمایا اپنا واسطہ دینا کہ یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ اس رشتے دا واسطہ ہی معاف کر دے ایک کدے بندے نو اپنا رب سمجھ کے منگنا چاہیے پھر میں مثال دینا شاید سمجھ آ جائے ایک بندہ آوے میرے کو بچہ آوے وہ کوئی مولوی صاحب میں نے کچھ اللہ دے نام دے دیو میری مرضی میں دیں یا نہ دیں یہ میرا پتر منگے تو آکے میں 500 روپیہ دے تو میں نے دینا ہی پہنے تے انہیں بھی جدو منگنا ہے نا انہیں پتہ ہے انہیں ابا سمجھ کے منگنا ہے تو میں نے بھی پتہ ہے تو میں پیو ہاں انہوں دینا ہی پینا جڑا پہلے منگے نا میں کہو اکڑا پیو سمجھ کے منگن دے میں نا تو کسی اور کول مانگ لے گا اللہ دے بندے رب کولو اس مان نال مانگ کہ یا اللہ میں انج تے نہیں پیا منگدا تیرا بندہ تاں ہی پیا منگنا تے تیرے نال میرا رشتہ ہے تو میرا رب ہے اے جڑی اسی دعا نو لگے رہنے ہیں نا اینجی نہ دل حاضر نہ کچھ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہنتی جو گناہگار ہیں پتہ نہیں گناہگار تیرا خانہ خراب تینوں کنے کیا گناہگار دی رب نہیں سندا او جتنا پیار نال گناہگار دی سندا اتنا کسے اور دی نہیں سندا جدو گناہگار رب دی بارگاہ منگے نا اللہ فرماتا ہے باغی سی صلح کر لئیے میرا جملہ سنے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا رب جبرائیل کی تسبیح سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا گناہگار کی معافی سے خوش ہوتا ہے تو کدے رب کو مانگتے صحیح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ ویسے میں تو انہیں ایک گل دسن لگا پیار نال سنیا جی رب جہنم میں جی سٹنا ہوندا تے حشر دا ایڈا انتظام کرن دی کیڑی لوڑ سی دیکھو نا اللہ تعالیٰ نبی پاک کو جنتی جوڑا پہنائے گا سر پہ تاج شفاعت سجائے گا مقام محمود پہ بٹھا دے گا سارے جگ کو اکٹھا کر لے گا تُساں ویسے سواد نہیں لیا میں سواد تو آنوں آئے گا تے اگر میں تاں چلیں گا میں کہ بے نیاد ربا فیصلہ کرنا ہی ساڑھا کس پاسے کرنا ہے تے تو یار نو جنتی جوڑا پوا کے سر تے تاج شفاعت سجا کے مقام محمود تے بٹھا کے سارے جاگنوں تے کٹھا کرن لگا ہے فرمایا مولوی یار نو لاڑا بنا کے بٹھا دیا گا جڑا ویک کے سڑ جائے گا ساڑ چھٹاں گا جڑا ٹھر جائے گا جنت عطا فرما جائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یو شر الناس ورا قدمیا لوگاں دا اشر میرے قدمہ وچ ہونا ہے اور جڑے سنی لوگ ہوئے دا سواد لیا جی حضور فرماتے ہیں حشر لوگاں دا میرے قدمہ وچ ہونا ہے میں پھر جملہ آکھن لگا حشر لوگاں دا حضور فرماتے ہیں میرے قدمہ وچ ہونا ہے مولوی سانو چکر وچ نہ پا اسی محمد دے پیری پہ جانا ہے حشر جانے محمد جانا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور کچھ بندے ساتھ لے گئے منتخب لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا انہوں نے کلام سنا بعد جا کرنا کہ کلیم اللہ علیہ السلام جس رب دی گل بات میں چڑھا سواد ہے دیدار دا بڑا سواد ہونا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بندے دے پتر بنو میں خود نے دیدار کیتا تو انہوں کی تو کراما پر قوم سے اڑ گئی جڑی قوم نبی دے کے اڑ دی ہے وہی مر دی ہے اڑ گئے تو مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر اڑ گئے وہ سارے گئے مر موسیٰ علیہ السلام پتہ کیا کہ یا اللہ او تے پاگل سن تو تے رب ہیں یا اللہ او تے پاگل سن تو تے رب ہیں تو اے بھی نہیں ویکھیا کہ آئے کدے نال نے میں مرا کے ٹر جاں قوم کی آکھے گی اے تسی محسوس نہیں کرنا میں موسیٰ علیہ السلام دا شکریہ ادا کرنے گا اے موسیٰ علیہ السلام توڑا شکریہ تسی رب نو کہہ کہ وہ بندے دوبارہ زندہ کروا لیں تو آڑے دور دے یہودی چپ ہو جاندے ساڑے دور دے یہودیاں چپ نہیں سی کرنے انہاں آکھنا سی نبی مروا کے آگیا نہ بچا سکا موسیٰ علیہ السلام آکے یا اللہ اے میں جن لے کے ایسا انہی لے کے جانے
تے رب آندا میں تے مار چھڑے نے چک جنازے تے لے جا نہیں رب آکھیا کلیم جے مینوں مارن دا ول آندا ہے تے پاکاں دے آکھے تے زندہ کرن دا ول بھی آندا ہے میں مجبور رب نہیں کہ اپنے نبی تے ولی بھی خوش نہ کر سکا اے میرے وقت وہ گل سنو کہ بڑا سواد آئے گا موسیٰ علیہ السلام دے جڑے نال گئے سن انہاں آکھیا سانو رب وکھاؤ لو بھائی جی میرے سر تے قرآن رکھو پڑھے لکھے بندے جتنا بیٹھے انہاں دے سر تے بھی قرآن رکھو انہاں کو پوچھو نبی پاک علیہ السلام نو کدے کسے نے بھی نہیں آکھیا حضور سانو رب وکھاؤ تسی ذرا ہولے ہولے سن دے ہو تسی چونکہ جج لگ دے ہو میں نو ہائی کورٹ دے جڑے ماشاءاللہ 5 سال تو بعد بھی فیصلہ محفوظ رکھ لیندے اس واسطے تو انہوں سبحان اللہ سن دے پھر سنو سرکار نو صدیق پاک نے بھی نہیں آکھیا سانو رب بکھاؤ عمر پاک بھی نہیں آکھیا عثمان پاک بھی نہیں آکھیا علی پاک بھی نہیں آکھیا حسن پاک بھی نہیں آکھیا حسین پاک بھی نہیں آکھیا اماں عائشہ پاک بھی نہیں آکھیا اماں خدیجہ پاک بھی نہیں آکھیا عبداللہ ابن مسعود پاک بھی نہیں آکھیا کسے صحابی نے بھی نہیں آکھیا تے اہل بیت جو بھی کسے نہیں آکھیا میں تو آنے کو پوچھنا چاہنا بنی اسرائیل وچ تے نبی دے صحابہ ورگا عاشق ہے ہی کوئی نہیں سی انہاں آکھیا سانو رب وکھاؤ تے میرے نبی نو کسے صحابی نے نہیں آکھیا علماء دے نصر گالے وے جنہ کلیم نو ویکھیا انہاں نو تڑپ رہ گئی خدا ویکھن دی تے جنہ مصطفیٰ ویکھیا بس نبی دے حسن تے اتنا ہی سبحان اللہ ایک باری پھر میرا مشورہ ہے سارے نبی دے حسن تے بول لبو انہاں آکھے جنہ مصطفیٰ ویکھیا انہاں آکھے مصطفیٰ ویکھیا تے خدا ویکھیا اور میں تو آنو چونکہ حشر تک اپڑا چکا سا حشر علی گال کرن لگنا اور میں نے تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر نے شاہ یاد ہے اور بڑے سونے موقع دے یاد ہے انہاں نبی دا دیدار کیتا نا وہ کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمالکا ما آسانکا سن لو گے کہتے ہیں سبحان اللہ ما آسانکا اے جڑے علماء بیٹھے ہو جڑے پڑے ہوئے ہو انہاں دے کے گزارش ہے ما آسانکا فعل تعجب ہے فعل تعجب اس وقت بولیا جاندہ ہے جب تم متکلم کلو لفظی نہ ہون مفہوم ادا کرنے واسطے تاجدار گولڑا ویکھے نا نبی دا چہرہ آندن ما آسانکا میرے والے دیکھیا جے خدا دا نا جے کہندے نے اتنا حسن یا اللہ جڑا نبی دے حسن تے بولے مرن تو پہلے ویکھے ضرور اس تو بڑی میرے کو دعا کوئی نہیں ہے ما آسانکا اتنا حسن حضور تسی بھی بول پو میں دے مسلسل تقریریں کرنیاں نے تسی کتنے خطاب کر کے آئے ہو بول پو کچھ نہیں ہوتا تو اٹھے گلے نو بندہ نبی دے ناتے بولتا مر بھی جائے تو موت ہی عظمت آلی ہے اتنا حسن میں ذرا دیکھنا چاہنا کڑا کڑا بندہ ہے جڑا نبی دے حسن تے خوش ہو کے بولے اتنا حسن اے تنویر سے اے پینڈ دا نا کی کرانی سے بکھڑے والے تو چلو میں بکھڑے والی دوبارہ نہیں آندا تے تسی کسی بکھیڑے اچھ نہیں پہنا تسی سیدھا سیدھا نبی تے حسن تے بولو اتنا حسن یہ تو ایک جملہ آنکھوں پائی جی سواد آئے گا تسی آپ کو اتنا حسن اپنے بول میں کہ اتنا حسن جنہوں گلن تو بعد رب آکے ہون میں نبی ہو کوئی گلنا نہیں میں اور کوئی نہیں گلنا جنہیں مننا ہے محمد نو بیک کے مننے یا اللہ کیوں فرمایا اس واسطے کہ میرے خزانے میں جو دوجہ محمد ہے ہی کوئی نہیں میں جملہ پھر آکھر لگا خدا دے خزانے میں سب کچھ ہے دوسرا محمد نہیں ہے پھر جملہ سنو کچھ لوگ آدھر سنیاں نو توحید نہیں آتی میں انہاں عقل دے انیاں نو آکھنا چاہتا ساڑھے نال دا وحد رب نے پیدا ہی نہیں کیتا وہ اسی محمد دا شریک نہیں مندے خدا دا شریک کیوں مننا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ رسالت لوانا تو سارے جواب دو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اتنا حسن اور تسی آگو کتنا دسو اتنا حسن. سورج دیکھے تو بھکاری بن جائے، چاند دیکھے تو سوالی بن جائے. ارے اتنا حسن کہ بنانے والا بنائے پھر نظر نہ ہٹائے اور زمانے کو محمد میں نظر آئے. ایک اور ترجمہ کرنا شاید اسے بولو ما آسانہ کا انہاں کہ بلے. اے لفظ بلے پشتو دا ہے کہ تُسے نہیں بول دے بلے بلے. تاجدار گولڈا ہویا کہ انہیں کہ سارا جگ سونا ہے پر ساڑے مائی تو تھلے تھلے. میں ایڈا خوبصورت جملہ آکھن لگا میری تقریر دا ٹاپ دا جملہ ہے اور میں نے دکھ ہونا ہے اس بندے دے جڑا بندہ اس گال سے نہ بولے. پتہ ہے میرا نبی کڈا سونا ہے جنہوں لائن اچھ لگ کے یوسف ویکھے، جنہوں لائن اچھ لگ کے یوسف ویکھے. جدے ویکھن لئی لینا لگیاں نے او دا نام یوسف ہے تے جنہوں لائن اچھ لگ کے یوسف ویکھے او دا نام محمد ہے. مومنہ دی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے او مصر دی عورتو تُساں ویکھے یوسف نو تے ہاتھ کٹے جے میرا محمد ویکھ لیں دیاں. میں پھر کہنے لگا تو آڑے تے اپنے نبی دی شان جدہ دل کرے ہو بولے جے میرا محمد ویکھ لیں دیاں تے امی پھر کی ہوندہ فرمایا کلیجے جبا چھڑ دیاں. ہاتھ وڈن ہور کر لے تے کلیجے چبانا کلیجے چبانا. اے دل نو کلیجہ آن دینے اے ذرا غور نہ سنے جی. اماں کہہ دیا نا کوئی دل لے تو کٹ دیا تے دندہ تلے دیکھ کہہ دیا محمد کڈا سونا ہے کڈا سونا. قسم لگے انہاں بتانو جڑے جے بھی نہیں بولے تے نالے کلیجہ چباندیاں تے نالے کہہ دیا محمد کڈا سونا ہے محمد کڈا سونا ہے. میں کہ اماں دل وچوں کڈ لیندیاں تے دل نال تے بندہ زندہ رہندا ہے دل چباندیاں رہندیاں تے پھر بھی زندہ رہندیاں. اماں دا جواب ہے میرا نلیک پتر پیا بننا ہے جدے سامنے محمد ہوئے او دل دی دھڑکن نال زندہ نہیں ہوندا محمد دے جلوے نال زندہ ہوندا ہے. تاجدار گولڈا ہوندن بلے. اے لفظ بلے سارے کہہ لو اچھی آواز نہ بلے بلے. میں کہ حضور کیوں ہے میں کہ سارا جگ سونا ہے پر ساڑے مائی تو اچھی بولو ساڑے مائی تو. میں ان جلدی جلدی اگے چلنا چاہنا. انہوں نے پھر ایک اور گل کی تھی انہوں نے کہا ماں آسانہ کہا لوگوں حد ہو گئی حد ہو گئی حد ہو گئی. تاجدار گولڈا کیا ہوا انہاں کہ حد مک گئی. حضور ہویا کیے اے جملہ سنو صرف بالغ بندے نابالغ بندہ ہے جملہ سنے ہی نہ. حد مک گئی حضرت کی ہوا کیا کہا صورت میں بے صورت نظر آنے لگا. لوگوں حد ہو گئی جمال محمد میں جمال خدا نظر آنے لگا. ہو گئی صورت میں بے صورت نظر آنے لگا. تے اے تاجدار گولڈا اے جو حضور نو ویکھی جان بدلے. یا اللہ میں تینوں تیری ربوبیت دا واسطہ دے کے آنا جڑا تیرے نبی دے حسن تے بولے اے دی دنیا تے آخرت نو محمد دے حسن دی ویل جسین کر دے. بلے بلے. تے حضور نے فرمایا ہونا پتر میرے لی بول بھی صحیح این تکی جانا ہے تکی جانا ہے. تے تاجدار گولڈا نے آکھے ہونا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا جائیں. اچھی آواز میں بولا سرکار دی شان ایسا کی بولنا ہے جدی شان قرآن بولے جدی شان خود رب بولے. قرآن مجید سورہ یوسف پڑھو
اللہ سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَنَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، اللہ فرماتا ہے محبوب اسی تو انہوں سونا قصہ سنانے ہیں. پھر سنے سونا قصہ سانو پتہ یہ بریلوی مولوی کسے سناتے ہیں جی کسے سناتے ہیں. میں کہتا ہے بریلویاں نال او جو ویرے بریلویاں دا رب بھی کسے سناندا ہے. قرآن کسی جگہ تے آدم دا قصہ، کسی جگہ تے جناب نوح دا قصہ، کسی جگہ تے جناب ابراہیم دا قصہ، کسی جگہ تے جناب اسماعیل دا قصہ، کسی جگہ تے جناب موسیٰ علیہ السلام دا قصہ، کسی جگہ تے جناب یوسف علیہ السلام دا قصہ. رب نو پتہ سی فرمایا کوئی انہوں نے بکواس نہ کر سکے، پاکاں دے قصے بیان کرنا سنت خدا دی. اللہ فرماتا ہے نقص علیک احسن القصص، محبوب اسی تو سب تو سونا قصہ سنانے ہیں. میں کہا یا اللہ قرآن تیرا سارا سونا ہے، ایک ایک لفظ سونا، پوری کتاب سونی، تو آنے سونا قصہ سنانے ہیں. فرمایا مولوی یوسف سونا تے سونے آندے قصے بھی سونے آندے. اچھا میں تو آنے ایک گزارش کرنے لگا ناراض نہ ہویا جی میری تقریر کوئی کوڑا بندہ سبحان اللہ نہ آکے اللہ دا واسطہ جائے صرف جڑے سونے نے وہ سبحان اللہ آکے جنہوں شک ہے کہ میں سونا نہیں ہو بھی نہ آکے. اے میلاد دی محفل ہے تے میں حسن دی جانب وچ کوڑا شریک ہی نہیں کرنا. ہن تسی بعد جا کوئی یہ بندہ کو کالا بھی ہوندا ہے کوئی چٹا بھی ہوندا ہے. میں کالے چٹے دی گل کیتی ہے میں تے آکے جڑا سونا ہے وہ بولے جڑا کوڑا ہے بالکل چپ رہے. تے میں اکثر تشریح کرتا ہوں نا کوڑا کون ہے سونا کون ہے. بلال رنگ دا کالا ہے سونا، ابو لہب رنگ اگ دے انگارے ورگا تے ہے کوڑا. جڑا نبی کول سڑے ہو کوڑا ہے، جڑا ٹھرے ہو سونا ہے. تے جڑا تواڈے جو سونا ہے صرف وہ اونچی آواز نال بولے. لو جی میرے سر تے قرآن رکھو میں گل کھلی کرن لگا. سنی کدے کوڑا نہیں ہوندا، کوڑا کدے سنی نہیں ہوندا. میں انہوں سنی مندا ہی نہیں جڑا نبی دی عظمت تے ٹھرے نہ. اسیاں نبی دی عظمت تے ٹھرن والے ویکھ لینا 12 ربیع الاول. کئی لوگ جھنڈے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہ الیکشن والے موقع کیوں لاندے ہو جھنڈے؟ اے پی پی دا جھنڈا، اے تحریک انصاف دا جھنڈا، اے نون لیگ دا جھنڈا. کسی نے شیر لایا ہوندہ ہے، کسی نے تیر لایا ہوندہ ہے، کسی نے بلہ لایا ہوندہ ہے. میں کہ جھنڈا کیوں لایا؟ جو نے کہا پائی جی جھنڈا تاں لایا ہے تیر دا جھنڈا لگا ہوئے گا تے تیر والے رات نے سر نہیں کھپان گے، دوسرے آکے سر نہیں کھان گے. انہوں نے پتہ ہے جدہ جھنڈا لایا اس پارٹی دا. سانو ووٹ منگنا نہیں چاہیے، آرام دا بندہ جھنڈا لا کے سو جاندہ ہے. میں کہ جھنڈے نہ پتہ لگ جاندہ ہے بندے دی پارٹی کی ہے. اسی میلاد دا جھنڈا لانے ہیں تاکہ گستاخانوں ہی پتہ لگ جائے، عاشقانوں ہی پتہ لگ جائے. تے ایک واری میلاد دا جھنڈا گھر تے لائیے تے پورا سال لوگ کی آنکھیں مصطفیٰ والے دا گھر رہے. توڑا ہاتھ چکیا جا سکتے جنہوں نے فالے جو ہوئے ہونا چکو باقی سارے چک لو. اوہ اسی کسی نے سارن واسطے تے جھنڈا نہیں لاندے، اسی تے اس واسطے لانے ہیں. اے لاوارس دا گھر نہیں محمد دے نوکر دا گھر ہے. اے لاوارس دا گھر نہیں محمد دے نوکر دا گھر ہے. میرا اگلا جملہ سنو جو نال جدو نبی دی ولادت دی رات سی خدا دے گھر تے جھنڈا لگا. سبحان اللہ تسی نہیں آگ سکے. خدا دے گھر تے جھنڈا لگا تے اسی آج اپنے گھر تے جھنڈا لا کے دسنے ہیں مالکہ تو بھی پیار کرنا ہے اسی بھی پیار کرنا ہے. اسی تو جھنڈا لا کے ایویں تکلیف کسے نو نہیں جی فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے. میں کہا بے وقوف آدمی فضول خرچی ہے. تینوں ساڑھے ذوق دا پتہ ہی کوئی نہیں. تو نبی دے نام دے جھنڈا لان نو فضول خرچی سمجھنا ہے، اسی تو نبی دے نام دے سر دین نو ایمان سمجھنا ہے. جملہ سمجھ آیا تو اچھی آواز میں بولو. صدیق اکبر مکہ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، عظیم تاجر تھے. میرے پاک نبی پر سب کچھ لٹا کر بٹن لگا کر ٹانکوں کے آئے نبی کی بارگاہ میں. رب کا سلام آیا. ابو بکر سے پوچھو، ان کا جواب یہ ہے مال کما کے مزہ نہیں آیا جتنا محمد پہ لٹا کے مزہ آیا.
دولت ابو جہل کے پاس بھی بڑی تھی، دولت جناب صدیق اکبر کے پاس بھی بڑی تھی۔ ابو جہل کی دولت نبی کا ذکر بند کرنے پہ خرچ ہوئی، صدیق اکبر کا مال نبی کا ذکر بلند کرنے پہ خرچ ہوا۔ ابو جہل چاہتا تھا ذکر مٹا دوں گا، صدیق اکبر کہتے تھے سب کچھ لٹا دوں گا، نبی کے ذکر کا جھنڈا اونچا کر دوں گا۔ مجھے ایک مسئلہ سمجھ آ گیا، نبی کی یاد پر ابو جہل کا مال نہیں لگتا، ابو بکر کا لگتا۔ اے اگلا جملہ تجھے دل وچ رکھنا ہے، کسی کمینے بندے نہیں دسنا۔ اوے نبی دی آمد تے خبیثاں دا مال نہیں لگدا، شریفاں دا مال لگدا ہے۔ نہ پاکاں دا مال نہیں لگدا، پاکاں دا مال لگدا ہے۔ اسی تے اس امام احمد رضا دے نوکراں، تو تے 4 جھنڈیاں نو رونا ہے جے سانو در سے دیتا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ جڑا بول سکتا ہے اونچی آواز نال بولے۔ آج 31 اکتوبر غازی علم الدین شہید دا دن ہے، غازی علم الدین شہید دا دن ہے۔ اوہی یہی درس دے کے گیا کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ جڑا بول سکتا ہے اونچی آواز نال بولے۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، نبی کے نام پہ وہی مال لگتا ہے جو خدا کو پسند ہو، اور وہی جان لگتی ہے جو خدا کو پسند ہو۔ حرام مال تک دین لگا۔ مولانا مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان عازی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کی تاریخ میں اندر ہوئے سزائے موت ہو گئی، تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ جن لوگوں نے مولانا نیازی کو دیکھا ہے وہ اپنے تصور میں لائیں وہ کیا عشق کا وجود تھا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا میرے اوپر یقین کر لیں۔ مولانا عبدالستار نیازی ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے تختہ دار کی طرف۔ ان سے پوچھا گیا مولانا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا تختہ دار کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پھانسی چڑھنے پہ اس ناز سے جا رہے ہیں۔ مولانا کا جواب سنیں گے تو آپ بھی مچل جائیں گے۔ انہوں نے کہا اس لیے خوش ہو کے جا رہا ہوں، قیمتی وجود تھا اس لیے ختم نبوت کے کام آ رہا ہوں۔ پیسے دے بڑے لوگوں کو لو نا، کوئی کتے لڑان دے ہوتے خرچ کردہ ہے، کوئی رچ لڑان تے خرچ کردہ ہے، کوئی رشوت دین تے خرچ کردہ ہے، کوئی سود تے خرچ کردہ ہے، کوئی کمینہ بدماشی تے خرچ کردہ ہے۔ جا کے رب دی بارگاہ سر جھکا کے آکھی مدینے دے تاجدارا، مدینے دے تاجدار دے ربا تیرا شکریہ، 4.5 پیسے نبی دے ناتے قبول کر لے۔ لیکن میں میلاد سمجھ نہیں آتا جی میلاد کیا ہے؟ میں کہ میلاد روٹی ہے نبی پاک دی۔ ایم این دی جدے گھر روٹی پکے وہ پھلیا نہیں سماندہ تھا جدے گھر محمد دے نا دا لنگر چلے۔ سبحان اللہ اچھی آواز میں آپ کو۔ میں کسے دا نا نہیں لیا، جنہیں بھی بندے تُسی ٹیم میں چاہے ہو، مولوی نا لے گا تو کی ہو جائے گا؟ میرے کو لو قسم چکا لو تُسی یہ بازم کران دا فیصلہ بعد کیتا ہے میرے محمد نو پہلے کمیاں دے گھر مالکان دی روٹی پکے۔ اے جنہیں بندے آئے ہو میں نہیں پتا 4 ہو 5 ہو 6 ہو 10 ہو یا پورا پینڈ بھی ہے، وہ اعزاز تھوڑا ہے۔ فرشتے آکھن کہ آج اس پینڈ آلے نبی دے ملاد دی میزبانی کی تھی ہے۔ اچھا جناب یوسف علیہ السلام دے کسے نو رب باندھا ہے سونا قصہ۔ اے میں ذرا ہو لے پھر آکھاں رب باندھا ہے سونا قصہ۔ بھائی جی ایک بار میں پھر آکھا لگا رب باندھا ہے سونا 5 منٹ اور تقریر کر لما نہیں میں کہ تو آڑے کو پوچھنا مانا اے ویکو رب باندھا ہے سونا قصہ۔ اے سارے جتنے لوگ بیٹھے اتھو لا کے اتھو تکر سارے میری گال سنو۔ جیڑا قصہ جناب یوسف ہے وہ سونا قصہ ہے کیونکہ سونے دا قصہ ہے۔ بھائی جی پھر میں آکھاں لگا وہ سونا قصہ ہے اس واسطے کہ سونے دا قصہ ہے۔ اے مولوی نو دسو انیا آکھچ محبت دا سرما لا تینو آوے کچھ حیا۔ اے میلاد دی محفل بڑی سونی محفل ہے اس واسطے کہ سب تو وڈے سونے دی محفل ہے۔ قرآن دستا ہے سونے آندے قصے بھی سونے تے سونے آندیاں محفلہ بھی سونی اے جڑے تجھے خوش ہو کے بولے اللہ تو نوستہ رکھے، جڑے نہیں خوش ہوئے اللہ کرے اگلی دفعہ تک تو آنا بھی کوئی خوشی دا لسان تلا بجائے۔ سونے آندے کسے بھی
تے سونیاں دیاں محفلاں بھی تے سونیاں دے ذکر بھی تے سونیاں دے ذکر کران والے بھی تے سونیاں دے ذکر آن والے بھی تے سونیاں دے ذکر تے خوش ہون والے بھی میلاد کام ہی سونیاں دا ہے ایک کوڑیاں دا کام نہیں یہ کیا ہو رہا ہے میں کہ مسلمانہ دے نبی دا میلاد ہو رہے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے میں کہ شیطان نہیں ڈک سکیا تو اسے شاہی کوئی نہیں ابو جہل کو نہیں ڈکیا گیا میں پینڈو جیاں جملہ آکھا لگا بھائی جی اللہ دی قسمیں ایڈا نیر نہیں پہ گیا سنو میرا جملہ ایڈا نیر نہیں پہ گیا کہ کائنات خدا دی ہوئے تے محمد دا میلاد نہ ہوئے میں جڑی گل کیتی ہے نا تسی پینڈو بندے ہو کے بھی تسی غور نہیں کیتا کدے اینج بھی ہوا ہے کہ یاراں دے بیڑے یار دا ذکر نہ ہوئے چبلا جس رب نے محمد بنایا ہے جگ بھی ہوتا محبوب بھی ہوتا اللہ آندہ ہے ورفعنا لکا ذکرک میں محبوب دا ذکر بلاند کر چھڑے ہم بند کریں گے اللہ فرماندہ ہے تینوں میں جہنم میں بند کر دینا ہے محمد دا ذکر تے بند نہیں نہ ہونا دینا نبی دا ذکر مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی آندن حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ماشاءاللہ تسی بھی ذرا دھوم دام نال بولو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم کہتے ہیں بول جاؤ اچھا یہ کیا ہوا پہلے ہوتا سی کوئی مسجد جلسہ ہو گیا کوئی پینڈ جیک جلسہ ہونے ایک جلسہ نہیں آج فلانے دے گھر جلسے آج فلانے دے گھر جلسے آج وقت نو پہ گیا شیطان انہیں آکے میں مسیح تو ڈکن لگا سن گھر شروع ہو گیا گھر تو ڈکن لگا گلیاں جا گئے رب آکے لانتیا ساڑھے نال پڑھے پانے میں یار نال وعدہ کیتا سی وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى سونیاں دن ودے جان گے تیرے چرچے بھی ودے جان گے یہ جلوس کی اجازت ایک تھی اب دو ہو گئے میں کہ تو صبر تک آ رہا لانتیا تیرے کو 500 بندے دا جلسہ برداشت نہیں ہوتا پورا حشر کس طرح برداشت کرے گا یہ جڑا حشر پروگرام ہونا ہے یہ حساب کتاب نہ ہونا ہے حساب کتاب وہ کرے جنہوں پتہ نہ ہوگا یہ حساب کتاب کرنا سی تے نبی نو مقام محمود تے کیوں بٹھایا سارے جاگ نو کٹھا کر کے مقام محمود کینوں آن دیں اگلے پچھلے جی دے نبی دیاں ناتاں پڑھا نبیو آؤ ناتاں پڑھو صحابہ تسی بھی پڑھو اہل بیت تسی بھی پڑھو ائمہ مجتہدین تسی بھی پڑھو آج کل دے بیچارے نات خاں بھی ہو جائے ناتاں پڑھ دیں جنہوں پتہ نہیں ہوتا میں پڑھ نات رہے ہیں یا کوئی اور شے پڑھ رہے ہیں تب بھی آنا تے اس ویلے جدو جناب یوسف کھڑے ہو کے نات پڑھ دیں اے تسی حس پہ ہو میں کسے نات خاں دی توہین نہیں کی تھی جڑا بندہ نبی دی نات پڑھتا ہے اللہ دی قسمیں ہو دی عظمت رو میرا سلام ہے تے جڑا نات نہیں پڑھتا انہوں کہنا خدا دا واسطہ ہی نات پڑھیا کر کھچا نہ وڈیا کر یوسف میمن صاحب دا ذکر ہے میں پرسوں درسوں کیوں امتحاد مسجد بیٹھنا صاحب میں رو کے اس بندے لی دعا کی تھی کیوں اور نبی دا نات خاں بھی تھی 5 تن دا نوکر بھی سی میں اس بندے نو بلایا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سیدہ زہرا پاک دا یوم تے خدمت ہوگی بعد انہوں جہاز دا ٹکٹ دین لگا 40,000 روپیہ کہنا نہیں بی بی پاک کے پروگرام کا ٹکٹ میں نہیں لوں گا بی بی کے لنگر پہ تو میرے بچے پلتے ہیں اللہ دی قبر تے بغیر حساب دے رابطہ نازل کرے میں کسے نات خان دے خلاف نہیں لیکن نات خان مشورہ دینا نات پڑھیا کر آج کل بیماری پہ گئی ہے نہ کوئی اعلیٰ حضرت کلام پڑھتا ہے نہ امام حسن زادہ کلام پڑھتا ہے نہ کوئی حافظ مظہر نو پڑھتا ہے نہ کوئی حضرت امیر خسرو نہ مولانا عبدالرحمن جامی نو جو پیدل شاعر ہیں اگو انہوں نے کاپی پھاڑ لیں جو فلانے نے کہا ہے جتنا شاعر نبی کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے کلام بھی اتنا ہی مقبول ہوتا ہے اے قصیدہ بردہ شریف پڑھو کسی نو سمجھ آوے نہ آوے سارے نو سواد آندہ ہے کیوں جس قصیدے نو نبی پیار نال سنے امتی کیوں نہ پیار نال سنے ہون تو بس ٹانگا پڑھ لو تے ریڑی پڑھ لو تے نعرہ تکبیر تے ہاتھ چک لو
بندہ حیران ہی رہتا بھی نعت کی ہے، پڑھنا سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، پڑھنا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، وہ اللہ دے بندیاں کا دے بھی پڑھ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ساڑھے انداز ہی اللہ دی قسم سارے بدل دے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نعت پڑھو جس سے لوگ خوش ہوں، میں کہتا ہوں وہ نعت پڑھ جس پہ مدینے کا تاجدار خوش ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نعت خان کی عزت کریں، میں خدمت پہ بھی خوش ہوتا ہوں۔ آپ کسی نعت خان کو 50,000 روپے بھی دے دیں، میں نہیں جلتا، جو مولوی جلتا ہے اس سے خدا پوچھے، نبی کی صفت و ثنا کی قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کسی عالم دین کی خدمت کرتے ہیں، میں نہیں جلتا، نعت خان 60,000 لے گیا، کنجر لے جانے تو تکلیف نہیں ہوتی، نعت خان لے گیا تو تکلیف ہے۔ حضور دے نعت سارا جگ پلدا ہے، میں نے اس گل دی کوئی، میں نے صرف ایک دکھ ہے جے نبی دا نعت خان تے اللہ دا واسطہ ہی پڑھیا حضور دی نعت کا، حضور دی صفت و ثنا کر، کسی عاشق رسول دا کلام پڑھ، ہن اعلیٰ حضرت دا کلام سانو فرشتے آ کے سنان گے، ہن بزرگاں دا کلام سانو فرشتے سنان گے۔ حضرت حسان ابن ثابت، میں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، اور بعض لوگوں نے تقریر سنائی، 2-4 لطیفے سنائے، کیوں یہ بھنڈا دی محفل ہے، مصطفیٰ دے میلاد دی محفل ہے، یہ اپنی اصلاح خدا دا واسطہ جے خود کرو۔ اور میں مسجد بیٹھ کے آکھن لگا، اللہ دی قسم چک کے آکھن لگا، عقیدیاں دی کائنات وچ ایک کوئی عقیدہ جنتی ہے اور دا نام عقیدہ اہل سنت، اور تو آڑے جنتی ہونے دی وجہ کی ہے، کمائی نہیں گدائی ہے۔ ادب ساڑھے عقیدے دی جان ہے، سنی کسے صحابی دا بے ادب نہیں ہو سکتا، سنی محمد دے گھرانے دا بے ادب نہیں ہو سکتا، سنی نبی پاک علیہ السلام دی عزت و عظمت دے والے بے ادب، بلکہ میں تانوں کو اور گل کرا، ساڑھے سنیاں تے مدینہ پاک دی گلی پاک پھرن والے پاک کتیاں دا ادب کیتا ہے، باقی دا گل نہیں۔ لوگوں کا رویہ ہی مختلف ہے، کوئی اہل بیت کو نہیں مندا، کوئی صحابہ نہیں مندا، اسی آکھا بھائی یہ پھڑے تسی پاؤ اسا کو نہیں پانے، جنہاں نو ساڑھا نبی منوائی جائے گا اسی منی جائیں گے۔ اب ایک کو میں سلوٹ کرن لگا، نبی کے ہر یار کو سلام، محمد عربی کے اہل بیت کو سلام، حضور کی امت کے اولیاء کو سلام، اور دین محمد کے ائمہ ہدا کو سلام۔ اے خوش قسمت لوگوں، اچھا اور گل مکائی ہے، گل تو بہت لمبی ہوگی، تو انہوں گل یاد ہونی ہے کہ نہیں، میں تو یاد ہے۔ وہ پینڈو آکھیا جی اللہ حساب لینا پھر اسی کامیاب ہی کامیاب ہیں، نجاؤنا ورب الکعبہ، کعبہ دے رب دی قسم حضور اسی کامیاب ہیں۔ حضور نے فرمایا رب بھی اپنا ہے، اے جڑے تھے رب دی باری خوش نہیں ہوندی، تھوڑے کو رب بھی پوچھے، اللہ دی قسمیں ساڑھا اپنا رب ہے۔ میری ایک گل سنو، اولاد جوان ہو جائے نا، آنکھیں نہ لگے، کام شام نہ کرے، کماؤ نہ ہوئے، ابا کہندہ نہ کھٹوا دفع کر، دفع ہو جا، وڈا ہو گیا کچھ بھی نہیں کیتا، تو 50 سال نماز نہ پڑھے، کدے اس بھی آنکھیں میں تیری روٹی بند کرن لگا، ابا گھروں کڑ چھڑ دے، رب کدے نہیں آنکھیں میری زمین چھڑ دے، میرا آسمان چھڑ دے، میں تنہوں ساہ نہیں دینے ہوں، چبلا میں ساہ دینا تے میرے خلاف بھونکنا ہے، میرے اگے سر جھکا نہیں سکتا، کڈا قریب رب ہے۔ انہوں نے کہا حضور ہوتے رب بھی اپنا ہے، میں جے اگلی گل جڑی کر لیے نا وہ تاں ہی کرنی ہے جے میں توڑے چہرے پڑھ لے، میں ویکھ لیا کہ بینر کی نے۔ منو ایک بندہ کہنے لگا کہ ایک مولوی صاحب دھرنا دین چلے نے، میں کہا انہاں بیچاروں نے ملا دے، ویسے ہی دھرنا دینا ہوندہ ہے، اپنی اپنی نوکری ہے نا کر لیں۔ دھرنا کس ٹائم یاد ہے؟ اس وزیر اعظم دی واری یاد ہے جنہیں اقوام متحدہ ہے جو غیرت نال کشمیر دا مقدمہ لڑے ہیں۔ پہلا تو اڑا وزیر اعظم ہے جیسا کہ اے انگریزوں تو انہوں پتہ ہی نہیں اسی مصطفیٰ نال کتنا پیار کرنے ہیں۔ تے مولوی صاحب نے گل چوب گئی ہے،
انہوں نے کہا پھر اسی اپنے بڑکیاں کی جواب دیا گے تو چھڑو اس گل چلو انہوں نے کہا حضور وہ تو رب ہی اپنا بھائی جی یار تو پگاں ایڈیاں وڈیاں بڑیاں تے گلاں آپ کر دے پگ بندہ بننے پگ دا کچھ عزت بھی رکھے میرے وال تک کو جڑی گل میں دستار نبی کی سنت ہے اس سے کوئی بندہ یہ تو ہی نہ سمجھے اس دستار کو سر پر سجا کر اس کا احترام بھی ضروری ہے میرے نال وہ بندہ بہت اچھا ہے جدے سر تے دستار ہے میری تقریر تو کوئی بندہ انہوں دستار دی تو ہی نہ سمجھے اگر میں ناقص ہے اس معاملے تو میں سلام کرنا اس نے جڑا اس نے وردی سمجھ کے نہ پاوے نبی دی سنت سمجھ کے وردی سمجھ کے پائے گا پھر کوئی ثواب نہیں ہے سنت سمجھ کے پاوے چلو انہیں کہو تو رب بھی اپنا ہے اچھا انہیں حضور علیہ السلام نے جڑی اگو گال کی تھی نا سنو فرمایا کیفا یا آرابیو او پینڈو وہ کس طرح اللہ ظاہر کو جانتا ہے باطن کو جانتا ہے او دے کو بندہ لکا کچھ نہیں سکتا انہیں حساب لینا ہے تو کہنا ہے انہیں حساب لینا تو پھر آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں اصل اج بعض دفعہ نا اے کم کل چھوٹی سمجھ والے بچیاں نو بڑے پھر لطف لیندے نے او بے شک حضور دی بارگاہ کھلوتا سی سرکار دے کہ او دی سمجھ دی کی حیثیت ہے حضور انہوں چھیڑیا کہ دے کل پچھاں تے صحیح نا میرے رب دی رحمت بیان کس طرح کردا ہے تو اس نے کمال کی تھی اس نے کہا حضور میری گال سنو الکریم اذا قدر افا انہیں کہا کریم جدوں کسی نو قابو کر لیندہ ہے تو معاف کر چاہتا ہے اے ان ترجمہ ہو گیا ہن میں جڑی گل اس بندے کی تھی میں اپنے انداز سمجھان لگا انہیں کہا یا رسول اللہ ایڈا وڈا رب ہو کے تے نکے جے بندے نو نپ لے سی تو آڈی خوشی دی گل میں نہیں کرتا حضور دی طبیعت ہے کتنا بہار آئی ہونا یا رسول اللہ ایڈا وڈا رب جڑی رحمت دا کوئی حد بننا ہی نہیں تو نکے جے بندے نو نپ لے سی میں مثال دے کے سمجھانا ہونا اگر محسوس نہ کرو تو سمجھاواں اے جڑے پرانے بابے آندے نا مسیحتیں نماز پڑھان یہ بھی بڑا روحانی قسم دا قبضہ گروپ ہوندا ہے کوئی بچہ آ جائے نا مسیحتے تو بابے ہو رہا ہوں سارا جلال آیا ہوندا ہے نپیا ہو گیا پٹنا نو چھیڑتا ہے ٹوٹیاں نو چھیڑتا ہے سکون نہیں کرتا بابا کچھ نہ آکھو مسلمانہ دا بچہ ہے تاں مسیحتے ہے انہوں تے جرمہ تے خدا نہیں پھڑتا تسی کیوں پھڑ لیندے ہو چھوٹا بچہ کوئی بابے ہو جاندے نے انہوں کو نوجوان بچہ کہہ دے نا جی بزرگو آجا زان میں دینی لے 50 سال تو میں دینا تے ہون تو جام پہ مطلب کی پتر دعا مانگ رب میں نے چکے پھر تو ازان دے میرے جیوندیاں میں ازان نہیں دین دینے تے کوئی ہوندے نے تو میری تھا دے آکے کیوں بیٹھ گئے یہ بھی مسجد ہے قبضہ گروپی ہے ایک بندے کسے چھوٹے بچے نونا اینج نپیا گردن تو تے کلانی صاحب آگو نے کہ بزرگو جان دے چھوٹا بچہ ہے انہیں کہا نہیں شرارتہ ہی بہت کرتا ہے گڑبڑ کرتا ہے تو نہیں پتا پچھو کوئی ذرا تکڑا چودھری ہے انہیں کہا بابا اپنی عمر ویک بچہ ویک کرتوت ویک کہ دی گردن نپی کل ہوتا ہے چھاڑ دے چھوٹا بچہ ہے بابے نو خیال آیا کہ میں 70 سال دا بابا ہو کے تے 5 سال دے منڈے دی گردن دبائی انہیں کہا گل تا ٹھیک ہے جچدہ نہیں کچھ عمر دا بھی فرق ہوئے او نکا جہاں بچہ دے میں ایڈا بابا انہیں چھڑ دیتا ہون ایس گل نو ایتے سمجھو اس بندے آکے حضور ایڈا وڈا رب ہے ایڈا وڈا رب ہے چھوٹے جے بندے نو ناپ لیسی سرکار بھی چپ ہو گئے میرے نبی چپ ہو گئے تو مور لگ گئی حضور نے بتایا کیوں چپ ہو گئے حضور نے فرمایا اینی ساری گل ہے بندہ اپنے آپ نو نکا مان لوے رب نو وڈا مان لوے او پھڑ کے خوش نہیں ہوندا معاف کر کے خوش ہو جائے لو جی میں آخری گل کرنے لگا تقریر ختم ایک مولانا صاحب تقریر فرمان پہ سندھ علاقے تو انہوں بڑا حشر دا نقشہ کھچیا کہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا تانبے کی زمین ہوگی پسینے سے بندہ شرابور ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ایک بابا نہ اٹھیا
تو انہوں پتہ ہے جس لئے بندے دا سا نہ آ سکتا ہے، پھر بندہ کہندے یار کو کھڑکی کول چڑھو گرمی اج مرن ڈے ہیں، وہ حشر دے نقشے نالنا بابے دا سا گھٹی جان لگا۔ تو میں آج مثال دینا جس طرح تسی اے سی بس اج بیٹھے ہو، کنجوس ڈرائیور اے سی بند کر دے بیٹھے، تو پھر کہنے یار خدا دا واسطہ ہی یا اے سی چلا یا کھڑکی کھول مر چلے۔ بابے نے جدوں حشر دا نقشہ سنیا نا، انہیں کہا بھئی یہ تو بہت اوکھا ہے۔ وہ بابا تھوڑا تھوڑا اٹھیا، انہیں کہا مولوی صاحب سندہ نے دی عادت ہے آخر جواب بول دیں، بھٹے نو بھٹو تاں ہی کہہ دیں۔ وہ کھڑا ہو کر کہندہ ہے مولوی صاحب اے دسو اس دن پاک محمدو بھی ہو سن؟ یعنی حضور علیہ السلام بھی ہوں گے۔ اچھا مولوی بندہ دا پتر سی جے کوئی ہوندہ چبل نام مراد نمک حرام بغیرت نہ سلدہ، وہ کہتا محمد کے ہوتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ حیالہ مولوی سی انہیں کہا ہاں پاک محمد بھی ہوں گے۔ بابے دے اکھاں میں اتھرو آئے تے بابا آہستہ آہستہ نیمہ ہوں لگا کہنے لگا مولوی جی پھر ایڈا نہ ڈراؤ، ایڈا انہیر نہیں پہ گیا کہ محمد دے ہوندیاں مارے جائیے۔ میری آج دی ساری تقریر دا خلاصہ ہے جے نبی دا صدقہ ہی بچنا جے، مصطفیٰ نال وفا کر لو، دنیا قبر حشر جانے تے مدینے دا تاج تاج جانے۔ اے میلاد شریف دا پکیزہ مہینہ ہے، اے تو ایتے جلوس تے کڑ دے ہونے ہر بندہ اپنے ذمہ لوے کہ میں کم از کم دا گھرہ میں خود پیغام دینا ہے نبی دے میلاد دے جلوس تے کوئی بندہ پوچھے جی دا فائدہ کی ہوئے گا، میں کہ پائی جی وڈیاں لوکاں دے کمی بھی وڈے ہوندے نے، تو محمد دے میلاد دا کمی تے بان تینو ہور کسے کچھ دیتا نہ دیتا، میرا نبی تے وکھے گا نا میرے میلاد دیاں دعوتاں دیتا پھر میں تے اس دن ساریاں مصروفیات چھڑ کے ساریاں مصروفیات چھڑ کے رسول اللہ دے میلاد لے اور مشورہ دیاں گا جیدے کلو نویں کپڑے سیوان دی گنجائش ہے نویں کپڑے سیواؤ، جیدے کلو نویں کپڑے نہ ہون صاف ستھرے دعا لاؤ استری کرا لو خوشبو لاؤ۔ تے میں دے ہوتے صرف ایک ہی جملہ آکھنا، کوئی پوچھے جی یہ جشن کی ڈائک ہونا چاہیے ہے، بس ایڈا جشن کرو کہ او دے نال دا پینڈج کوئی ہور جشن نہ ہو، کسے لیڈر دا جلوس اس طرح نہ ہوئے کوئی اور جشن نہ ہوئے تے خدا دا واسطہ جیس میلاد دے جلسے نو اے نہ سمجھو جلوس نو اس کی انتظامیہ وہ ہے، نا جتنے نبی کے نوکر ہو ہر بندہ اپنے آپ کو انتظامیہ سمجھو اور جنہ رامہ تو جلوس گزرے سبیلان لاؤ ٹھنڈے پانی پیاؤ شربت پیاؤ تو جو رب توفیق دیتی ہے تو اکھو مدینے دیا تاج دارا تیرے ہتھی کوثر پیڑے تائیں تیرے نوکرانوں پانی پہ پیش کرنے۔ لڑائی جھگڑا کسے دا نہیں کرنا، جو بندی وابی شیعہ اس چکر اتنی پہنا انہوں کو بھائی میلاد اللہ پھڑے پکانا ہے اسی پھڑے پاڑا نہیں چاہتے، اسی تے پیار دا درس دینا چاہنے ہیں۔ میں دیکھو نا ایتے سنیاں دی مسجد بے کرنا گا دیوبندی حضرات وہابی حضرات شیعہ حضرات دیکھو میں کو گال کٹی ہے، میں تو انہوں کو مشورہ دینا اوکے سے اوکے ہو کے کلمہ جو پڑھ لے آجے اوکے سے اوکے ہو کے میلاد بھی برداشت کر لو، انہاں بیچارے نہ لڑائی جھگڑا تے نہ کرو، کوئی سکھ ہندو ہے تو نہ ویکھے کہ کلمہ پڑھنے والے کلمے والے دے جلوس تے پہ لڑ دے۔ میں نے اللہ دی قسم دکھ ہوتا ہے جب میں سوچتا نا فلاں مسجد سے میلاد پہ حملہ ہوا ہے، میں اس مسجد کو خدا پہ گھر سمجھوں جس پہ نعرہ رسالت والوں پہ حملہ ہو، نعرہ تکبیر والوں پہ حملہ ہو۔ میں دیوبندیوں کو وہابیوں کو شیعوں کو سنیوں کو سب کو کہتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمان تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ متفق ہو جاؤ، کسی اور بات پہ نہیں ہوتے تو رحمت للعالمین پہ ہی متفق ہو جاؤ۔ اللہ کشمیر کو آزادی کی دولت عطا فرمائے،
اللہ میرے وطن پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ الحاج محمد یوسف میمن کی قبر پر بغیر حساب کے رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ اور میرے جتنے لوگ ایمان کی حالت میں ہمارے رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں پر بغیر حساب کے رحمتیں نازل فرمائے۔ میں تو آڑے کو اگر نعرہ لوا لوا ناراض تو نہیں ہو گئے؟ چلو میں نعرہ لوانا پھر لائے سارے نعرہ تکبیر۔ اے جڑا بندہ نہ لاوے نا نال بیٹھے ہو انہوں تھوڑا جہاں اینج کر کے دھکا لاؤ، بعض ہوندے نے انجن ٹھیک ہوندے نے پر تھوڑا جہاں دھکا لے دے لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان امہات المومنین، عظمت و شان اہل بیت اطہار، عظمت و شان بنات رسول، عظمت و شان سیدہ زہرا، عظمت و شان امام حسن مجتبیٰ، حسینیت، 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 نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، منٹھار کی آمد، اللہ کے یار کی آمد، غمخار کی آمد، سردار کی آمد، ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے یار کی آمد۔ یا اللہ جو ہاتھ کھڑا کرے قیامت کے دن اسے رسول اللہ کا دامن عطا کرنا۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، اللہ کے یار کی آمد، غمخار کی آمد، نبیوں کے سردار کی آمد۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا ہے۔